أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اس بابرکت خالق مالک رازق کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو تمام مومنین کو اپنی مقدس اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے وابستہ رکھا، اور ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اس بابرکت خالق مالک رازق کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو تمام مومنین کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے وابستہ ہیں اور ان کی تعلیمات حاصل کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، جو کہ حق ہے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا حصہ کوشش کر کر ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، آج کا ہمارا یہ عنوان جو ہے وہ عنوان اس سلسلے میں ہے کہ مجلس اذاں کو پر اثر یعنی مؤثر اور کس اعتبار سے ہم جو ہے اس کو کردار ساز بنا سکیں، اس کے طریقے۔ گویا کہ ہماری مجلس اذاں میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم ایک مجلس اذاں کو اپنے اعتبار سے بہتر بنا سکیں۔ اب یہ لفظ بہتر جو میں نے استعمال کیا ہے یہ اپنی نسبت سے استعمال کیا، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اچھے انداز سے کی جائے، بہتر انداز سے کی جائے، لحن کے ساتھ خوبصورت لحن اور لب و لہجے کے ساتھ کی جائے، یہ ہم اپنی نسبت سے کہتے ہیں۔
نہیں تو نعوذ باللہ قرآن محتاج نہیں ہے ہماری تلاوت کا۔ اسی طرح مجلس امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے یا کسی اور کے تذکرے کا محتاج نہیں ہے یہ ذکر امام حسین علیہ السلام، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ لیکن ہم اپنے اعتبار سے کیا اس میں خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ مجلس عزا باعث نعمت اور برکت رہے اور تمام لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بحیثیت ایک مبلغ، ایک ادنا سے ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ معروضات، کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ ہے نیت۔ انسان جو ہے کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ کام تو اچھا کر رہا ہے، اپنے توانائیاں اور دیگر وسائل استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں نیت کا خالص ہونا یہ سب سے اہم اور بنیادی شرط ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے۔ نیت اگر ہماری اچھی نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، جو بھی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو اگر ہمارا موضوع مجلس امام حسین علیہ السلام کو پر اثر بنانا، اس کے طریقے کیا ہوں گے، تو اس میں خالصتاً للہیت ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کام اللہ رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ باقی دیگر باتیں عنوان ثانوی ہے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہم جو اس میں شامل کر سکتے ہیں، بہتری اپنے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے۔ نیت کے بارے میں اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف قبول کرتا ہے تو متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے، اس سے پہلے والی اگر آپ آیات کو دیکھیں اور اس کو ملائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہے ہمارے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، جن کے حوالے سے، جانشینی کے حوالے سے یہ گفتگو تھی، یہ بحث تھی کہ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون ان کا جانشین بنے گا، کون ان کی جگہ پر آئے گا۔ تو ایک کا نام حابیل ہے جو کہ اچھے تھے، اور ایک کا نام جو ہے قابیل ہے جو کہ برا تھا۔ اب اس زمانے میں جو معیار قرار پایا تھا وہ معیار کیا تھا؟ وہ معیار یہ تھا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، وہ جانشین کا حقدار ہو جائے گا، جانشینی کا حقدار ہو جائے گا۔ اور دونوں مختلف شعبوں سے وابستہ تھے۔ ایک کا کام جو تھا وہ غلہ بانی تھا، اور ایک کا کام جو ہے کھیتی باڑی ہے۔ اب جو قابیل تھا اس کا کام وابستہ تھا کھیتی باڑی سے، اس نے بے دلی کے ساتھ، یہاں ہمارے لیے قابل توجہ نقطہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کریں دینی اعتبار سے، وہ بے دلی سے نہیں کریں بلکہ خالصتاً کریں۔ عمل کی کثرت معیار نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ اللہ رب العزت اور دین نے ہم سے عمل کی کثرت نہیں مانگی ہے، اس لیے سورہ مبارک کے ملک میں آپ دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں ملک ہے۔
ہر شے کی بادشاہت اسی کے قبضے قدرت میں، کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو دیگر انسانوں کو خلق کیا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے اور دیگر انسانوں کے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، کہ یہ بات دیکھی جائے، پتہ چل جائے کہ تم لوگوں میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کثیر عمل کون کرنے والا ہے، کثیر کا معیار نہیں ہے، احسن سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا کون۔ اور یہی خالص نیت ہی تو ہے کہ کسی کی ایک ضربت یوم خندق افضل من عبادت الثقلین قرار پائے۔ اب دیکھیں مولا علیہ السلام کی وہ خالصتاً نیت جو اللہ کی بارگاہ میں، عمل بظاہر بہت مختصر ہے، لمحہ لگے، ایک ضربت کیا ہے، ایک مرتبہ مثلا تلوار کو اٹھایا اور رکھ دیا، تو یہ ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت پر حاوی ہو رہی ہے۔ یعنی ثقلین کہتے ہیں دونوں جہاں کو، اس میں کیا ہے، وہ خلوص ہے، وہ خلوص ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ خلوص ہے، وہ للہیت ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے کام ہے، اس لیے اس کی عبادت کا معیار ہی کچھ اور ہو رہا ہے، خالصتاً تھی۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ جو نیت ہے، یہ نیت جو ہے یہ ایک آسان شے نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہے۔ حدیثیں جو ہیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، حدیث کے میں آپ کو حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اصول کافی اور مختلف حوالے موجود ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث منسوب ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ تصفیۃ العمل خیر من العمل ہے، کہ جو ہم عمل کو، کوئی بھی کام ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں نا، اس کو ہم صاف ستھرا کریں۔ اور اس کا حوالہ اگر نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ ہے البحار، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی مشہور و معروف کتاب، کہ تصفیۃ العمل خیر من العمل، یہ جو عمل کو ہم صاف ستھرا و پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں، یہ خود عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اب نیت پہ بات آ گئی نا، نیت پہ بات آ گئی، یہ نیت ہم پہلی چیز پر ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں، آگے کی چیزیں تو انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گی، کہ نیت اگر ہماری خالصتاً ہو جائے، اس کو اگر ہم صاف ستھرا کر لیں تو یہ خود عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اب آپ کو ایک اور حدیث کا حوالے دیتا ہوں، حوض علمیہ میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، مشہور معروف ہے اور قدیم زمانے سے یہ روش ہے، اس کا نام ہے رسائل، جس کو فرائض اصول بھی کہتے ہیں۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری علی اللہ مقاموں کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں یہ گفتگو کی گئی ہے نیت کے حوالے سے۔ حدیث ایک نقل کی تھی کہ جب کبھی مسلمان آمنے سامنے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں کھینچیں، تو بیان کیا گیا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ دونوں جہنمی کیوں ہیں؟ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، دونوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ قاتل جہنمی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس نے قتل کیا ہے ایک مسلمان کو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ جہنمی کیوں ہے؟ وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو پوچھنے والا جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے،
تو اس کو جواب دیا کہ اگر مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو قتل نہیں کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. اس کی نیت بھی اچھی نہیں تھی. اس لیے کہا جاتا ہے نیت المومن خیر من العمل، کہ ایک مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. اور وہ نیت الکافر، ایک کافر کی نیت جو ہے وہ بدتر ہے اس کے عمل سے. اب مومن کی نیت کیا؟ مومن تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں اس سے بہتر عمل ہو، لیکن ہو نہیں پاتا. یعنی نیت تو بہت اچھی تھی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن عمل بہتر نہیں ہو پاتا. وسائل ہیں، اسباب ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، دیگر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور کافر کی نیت جو اس کو کہا گیا ہے یہ تو شر ہے اس کے عمل سے زیادہ. کافر اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو جتنا نقصان پہنچا ہے نا وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہو، تو پھر اس کی نیت اور خباثت موجود ہوتی ہے. لیکن مومن چاہ رہا ہوتا ہے اس سے بھی بہتر ہو، وہ ہو نہیں پاتا ہے. اس لیے دونوں کی نیتوں میں فرق آ گیا. تو کیا بیان کیا ہے کہ یہ نیت انسان کی جو ہے جب تک خالصتاً للہ نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ نیت کو صاف ستھرا کرنا یہ خود بہتر ہے عمل سے. مثلا انسان کی زیارت کے لیے نیت ہے، انسان کی خیرات کرنے کی نیت ہے، اور دیگر اچھے کاموں کی نیت ہے. اگر نیت صاف ستھری کر دی جائے، خالصتاً نیت ہے، یہ نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے. خالصتاً نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس نیت پر بھی ثواب مل جائے گا. لیکن عمل بات کا مرحلہ ہے. عمل جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہے، اس میں کچھ اور چیز شامل ہے، دکھاوا ہے، دنیاوی فوائد ہیں، دیگر چیزیں موجود ہیں. تو وہ نیت جو کر اچھی نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں دے گی، یہ بہت کم مل جائے گا. یہ لطف خدا ہے. یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ الامام الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. کوئی شخص جو ہے اپنے عمل پر باقی رہے یہاں تک کہ وہ خلوص نیت اختیار کرے. مسلسل آپ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے انسان، اور اس مسلسل کام تو کر رہا ہے، نیکیوں کے کام کر رہا ہے، جو بھی کام خیرات کر رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، مجلسیں کرا رہا ہے، زیارتیں کروا بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے، حج کر بھی رہا ہے، کروا بھی رہا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن خالصتاً اس میں خلوص کا برقرار رہنا یہ اشد من العمل، یہ عمل کرنے سے زیادہ شدید تر ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ کفایت القلیل من العمل مال اخلاص، کہ انسان جو ہے وہ معمولی سا عمل بھی کرے لیکن اخلاص کے ساتھ اگر انسان کام کرے گا تو یہ بہتر ہے اور کفایت کر جائے گا، یہ بہتر ہے. اور یہی نیت یاد رکھے گا. اس کے حوالے سے واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے حوالے سے یہ واقعہ ہے کہ ایک ہیرن کا گروہ یا جماعت کہیں، وہ حضرت آدم کے پاس یہ گروہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر جو ہے دست شفقت رکھا، اور یہ اپنے دیگر گروہ کے پاس گیا اور بتایا کہ ہم حضرت آدم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا شفقت بڑا ہاتھ رکھا ہے ہمارے پر. اب جب یہ سنا تو دیگر گروہ جن کو بتایا گیا، اور یہ جو پہلا والا گروہ تھا ان کے پاس سے مشک و عنبر اور بہترین خوشبو آ رہی تھی.
تو اب سوال کیا اس دوسرے گروہ نے پہلے والے سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس نے پورا ماجرا بیان کیا. تو اب دوسرا گروہ بھی گیا حضرت آدم کی ملاقات کے لیے، دوسرا گروہ بھی گیا. دوسرا گروہ جب گیا، جانے کے بعد جو ہے جب وہ لوٹتا ہے اور کہتا ہے پہلے گروہ سے ہم بھی ملاقات کرنے گئے تھے، ہمارے اوپر بھی مثلاً دست شفقت رکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن ہمارے پاس سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو تم لوگوں کے پاس سے آ رہی ہے. تو پہلے گروہ نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے حضرت آدم سے ملاقات کے لیے جو گئے تھے خالصتاً گئے تھے، اور تم لوگ جو گئے ہو وہ خوشبو لینے گئے ہو. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں درس ہے کہ ہم اگر زیارت امام کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں خالصتاً امام کی زیارت کا قصد ہونا چاہیے. اور یہ مادی فوائد تو اللہ رسول کی دین ہے، ان کے صدقے میں حاصل ہو ہی جاتے ہیں. اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مثلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، درمیان میں مختلف اگر ان کو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ ہو ہی جاتی ہیں. اور ہمارے استاد محترم نے درس اخلاق میں یہ مثال دی تھی، کہا کہ جب کوئی کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی بوتا ہے، تو اصل اس کا ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل ہدف اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اصل اگر گندم کی کھیتی ہے تو گندم حاصل ہو جائے، اس کے درمیان میں دیگر چیزیں بھی حاصل ہو ہی جاتی ہیں. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی نعمات ہیں، یہ اپنے ایک مقام رکھتی ہے، لیکن یہ ہدف اور مقصد نہیں. مقصد جو ہے وہ پروردگار اور رسول اور آل رسول کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچنا ہے، یہ ہدف و مقصد ہونا چاہیے. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. وجہ کیا بیان کی؟ ایک نے جو قربانی پیش کی حضرت آدم کے ایک بیٹے قابل نے بے دلی کے ساتھ تھوڑی سی بالیاں جو ہے پیش کر دی، اور دوسرے نے جس کا گوسفند کا شعبہ تھا اس نے ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک توانا گوسفند اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور جب پیش کیا تو اس دور کا معیار یہ تھا کہ جس کی قربانی کے اوپر بجلی گر جائے اس کی قربانی جو ہے قبول ہو جاتی تھی. تو حضرت حابیل کی قربانی کے اوپر جو ہے بجلی گر گئی، یعنی ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور جب قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی خلیفہ بنیں گے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہونا، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے جنن اور حسد کی بنا پر جو ہے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. لَأَقْتُلَنَّ، میں ضرور بضرور جو ہے تجھے قتل کر دوں گا. ایک نے قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی. تو اب جو ہے حضرت حابیل نے معیار دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف، یہ لفظ انما جو ہے نا یہ صرف اور صرف فقط اور فقط کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف جو ہے قربانی قبول کرتا ہے کس سے؟ متقیوں سے. یعنی یہ حاصل کر دیا جس طرح نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں سے. تو معیار بیان کر دیا کہ دیکھو قربانی میری قبول ہو گئی، تمہاری قبول نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے خرابی مجھ میں نہیں ہے، خرابی تم میں ہے. تم بھی اگر خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے تو تمہاری بھی قبول ہو جاتی. یہاں سے ہمیں درس مل گیا کہ یہ اولین شرط ہے. اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو نعوذ باللہ پھر وہ
دکھاوا اور ریاکاری اور دیگر چیزوں میں معاملات چلے جائیں گے کہ جی ان کے ہاں کی مجلس ہوتی ہے زیادہ بڑی تو ہم بھی کریں گے، ان کے ہاں کا یہ تبرک ہوتا ہے، یہ نظر و نیاز ہوتی ہے تو ہم بھی انہی جیسا یا ان سے زیادہ اچھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ایسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایسا ہوگا، وہ 2 دفعہ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو ہم 3 دفعہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ دینی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں مقابلے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، علم کے اعتبار سے بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ہے، تو اگر ہمارا موضوع جو ہے نا پر اثر جو مؤثر عزاداری ہے وہ تو جب خلوص ہی نہیں ہوگا تو یہ بنیادی شرط ہے، جو مؤثر نہیں ہوگی یہ تو بلکہ نعوذ باللہ ریاکاری میں اگر جائے گا معاملہ تو پھر یہ ریاکاری تو منع ہے، وہ تو ناجائز چیزوں میں چلے جائے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں دینی کام کے سلسلے میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اب اس بات سے میں ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات اچھے کام کرنے والے ہیں لیکن کچھ اچھے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کا خود ان کے لیے اس اچھے کام کے سلسلے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے فوائد جو ہیں وہ ان کو نہیں حاصل ہوں گے۔ کیوں حاصل نہیں ہوں گے؟ یعنی یہ تو کہا جاتا ہے نا جی فلاں زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں، بہت دین کو ترقی ملی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو یاد رکھے گا اللہ رب العزت بسا اوقات اپنے دین کی نصرت اور تائید ایسے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے جن کا خود کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو نعوذ باللہ ہم یا دیگر لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کہ جو اجر و ثواب ملنے کے اعتبار سے ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں کہ دیگر لوگ تو اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب مل رہا ہے لیکن خود ہمیں کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ خلوص نیت یہاں تک بات ہو گئی، اس کے بعد جو ہے دیگر اسباب آتے ہیں، طریقہ کار آتے ہیں کہ ہمیں اپنی مجلس کو کیسا بنانا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے سورہ مبارک جمعہ میں، آج جمعہ کا دن ہے، اس کی دوسری آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے امیوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے رسول مبعوث کیا، انہی عربوں میں سے تھے، یتلو علیہم آیات، یہ تبلیغ کا کام، یہ ذاکری کا کام، یہ ایک مبلغ کا کام، یہ آسان نہیں ہے۔ گویا کہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جو اولیاء کرام کیا کرتے تھے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے اللہ کے خاطر تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن عوام اور لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ اچھا، آیا ہم جو ہیں یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تبلیغ کریں، یہ ذاکری کریں، یہ پیغامات دیں اور لوگ ہمیں برا برا کہیں، تو یہ ہم برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ابھی تو پتھر کھانے یا دیگر معاملات کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا، ابھی تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نکتہ چینی کرنے والے کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر اصلاح ہم میں ہونے کی گنجائش ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر اصلاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ نقطہ دوسرا آ رہا ہے کہ ہمیں تبلیغ کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، ہماری تقریر نہیں سنتے، تو اس میں ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا طرز عمل کیسا ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر شدت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کا بھی ہے، تربیت کے اعتبار سے بھی ہے، چاہے بچوں کی ہوں یا چھوٹی بچیوں کی تربیت ہو، وہ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ہماری بات نہیں سنتے، یا لوگ ہماری مجلسوں میں نہیں آتے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا بھی طرز عمل ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خالصتاً نیت ہونی چاہیے، وہ صحیح ہے، نیت خالصتاً ہو، اس کے بعد اسباب اور لوازمات پر بھی ہمیں غور و فکر اور محنت کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی بغیر تیاری کے امتحان دینے جا رہا ہے یا بغیر تیاری کی مجلس پڑھ رہا ہے یا دیگر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیت اچھی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوازمات بھی ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے کہ جس کے ذریعے سے ایک تاثیر کرنے والی چیز پیدا ہو، جاذبیت پیدا ہو۔ تو اگر یہی نہیں ہوگی، مثلا اگر میں ایک بحیثیت ایک ذاکر اور خطیب کے نیت خالص ہے، لیکن اگر میں اس طرح سے اونگتے ہوئے یا نیند کی حالت میں یا آہستہ آہستہ مدھم آواز میں بات کر رہا ہوں، جبکہ میں توانا آواز میں بات کر سکتا ہوں، بہتر انداز میں بات پہنچا سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، یہ ساری ایفرٹ جو ہے میں چھوڑ دوں اور پھر میں کہوں کہ جی میں تو خالصتاً اللہ کے لیے آتا ہوں، لوگ سنتے نہیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہمیں کس طرح سے آنا چاہیے، اپنے مواد کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے اور اپنی بھرپور توانائی لگا دینی چاہیے۔ اگر ہم نہیں لگائیں گے تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ پورا سر چیز جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس میں ہمارا قصور ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے، وہ کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیات، اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کریں گے، وہ اچھے انداز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آئے اور ایک ذمہ داری بس جیسے تیسے کی اور چلے گئے۔ ہم اپنے طالب علموں کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ مبلغ ہیں، ذاکر ہیں، اس کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جی بس ایک ذمہ داری تو پوری کرنی ہے، آنا ہے اور بولنا ہے اور چلے جانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدمی جو ہے دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کرے، تو جب تک یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کرے گا، سب یہ سمجھے گا آنا ہے اور ذمہ داری تو پوری کرنی ہے، ٹائم نعوذ باللہ پاس کرنا ہے، تو پھر توقع نہیں رکھیں گے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے آم کا بیج بوئے گا تو اس سے آم ہی نکلنے کی توقع ہوگی، انار نکلنے کی توقع نہ رکھی جائے۔ تو جیسا آدمی کرے گا ویسے ہی اس کا نتیجہ آئے گا۔ اور اچھا پھر یہ عذر نہیں بیان کی جائے، کچھ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، پروفیشنل ہمارے اسٹوڈنٹ بھی رہیں، کہ جی آپ جو ہیں دینی تعلیم کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، جی مثلا ہفتے میں 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ پھر آپ اس میں بھی چھٹیاں کرتے ہیں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس میں محنت نہیں کر رہے، اور پھر آپ یہ کہیں جی دیگر مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے، بچوں کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، یہ سب معاملات تو ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ پانی پیوں جس میں زہر آلودہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، تو یہ زہر اپنی تاثیر کرے گا نہیں کرے گا۔ تو اگر میں ایک چیز کو نہیں سیکھوں گا، اس پر نہیں محنت کروں گا جتنی محنت کرنی چاہیے، میں اس کو وقت نہیں دوں گا، ٹائم نہیں دوں گا، اور چاہے میں جان بوجھ کر نہیں دوں، میرے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے، توانائی ہے، یا میں کسی اور وجہ سے نہیں دوں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو نکلنا ہے، کہ وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ہاں اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی چیز پر مکمل توجہ جو دینی چاہیے دے دیں، اس کے باوجود بھی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نہج البلاغہ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں جو جس کا مفہوم یہ، جو شخص بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے در پہ ہوگا وہ یا تو کل حاصل کر لے گا، مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔ اس لیے آدمی کو یہ بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آدمی مثلا انجینئر بن رہا ہے یا ڈاکٹر بن رہا ہے یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ تمام تر لگا دی، دعائیں بھی کر لی تو حتماً اس کو حاصل ہو کے رہے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس قول کو سمجھا جائے کہ انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے در پہ ہوگا یا تو وہ کل کی کل مکمل حاصل کر لے گا یا پھر اس کا جزء و برہر حاصل کر لے گا۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ وہ صورت ہے جس میں آپ بھرپور اپنی کوششیں اور توانائی لگا لیں، اس میں بھی پوری گارنٹی نہیں، کل یا برہر جزء تو حاصل کر ہی لے گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا رسول اللہ کے مشن میں۔ پھر کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا۔ تو جب تک نفوس کا تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے پاک و پاکیزہ جب نفوس نہیں ہوں گے تو اس میں کوئی پاک و پاکیزہ شے کیسے آئے گی؟ جس طرح مثال دی جاتی ہے جب ہم مثلا کسی برتن میں کوئی قیمتی شے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی قیمتی شے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اس برتن کو پاک و پاکیزہ کر لیں، پہلے پاک و پاکیزہ کر لیں تاکہ وہ شے مثلا پاک و پاکیزہ شے پانی ہے یا دودھ ہے یا دیگر چیزیں اس میں آ سکیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر دیکھیں ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیں گے اور حکمت کی باتیں بھی بیان کریں گے۔ اب ہمارا کیا مسئلہ آتا ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ ہمارا تو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کہیں تبلیغ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری ترجیحات کیسی ہونی چاہیے، ہمارا میٹر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھے گا کہ علوم جو ہے، اسلامی علوم کی میں بات کر رہا ہوں، علماء نے احادیث کی روشنی میں 3 قسم کے علوم میں منحصر کیا ہے اسلامی علوم۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک علم ہے علم عقائد، دوسرا علم ہے علم فقہ جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا علم جو ہے علم اخلاق ہے، اور باقی جو دیگر علوم ہے نا، مثلا اگر آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں، عربی ہو، فارسی ہو، جو بھی ہے، یا منطق ہو، یہ دیگر علوم یا تاریخ ہے، یہ انسان کے لیے جو ہے سپورٹ کا کام دیں گے۔ مثلا کسی علوم کو آپ کو حاصل کرنا ہے کہ جس زمان میں، تو وہ زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی، منطق سیکھنی پڑے گی تاکہ یہ انسان کے اندر صحیح فکر آ سکے۔ تو اگر انسان فطرتاً جو ہے سوچنے والا جو پیدا ہوا ہے، لیکن منطق کیا کرتی ہے؟ منطق اس کو منظم کر دیتی ہے، اس کی سوچ کو، یاد رکھے گا، سوچ کو منظم کر دیتی ہے اور انسان کو صحیح سوچنے کی طرف غور و فکر کرواتی ہے۔ منطق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اور آپ یا انسان نہیں جانتے ہو، تو اگر انسان فطرتاً جو ہے منطقی ہے، صرف اس کو منظم کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا چیز دلیل اور ریزن ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 علوم کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ عقائد۔ عقائد کی حیثیت ہے بنیاد کی، اس کو سمجھا جائے۔ ہمیں خود علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے، پہلے ہم کیا کریں؟ عقائد پہ کام کریں۔ عقائد ہے بنیاد۔ جیسے کوئی بھی عمارت آپ کے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلے بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو لاکھ ہم عمارتیں بناتے رہیں اوپر، یا بنیاد صحیح نہیں ہے تو وہ تو بالآخر اس کو برباد ہی ہونا ہے۔ یا رنگ و روغن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں،
بہت رنگ و روغن کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں، لیکن بنیاد پر ہم نے توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، تو معاملہ خراب ہو جائے گا، بنیاد نہیں ہے۔ یہ عقائد ہمیں جو ہے کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، معتبر علماء مراجع الزام سے ہمیں اپنے عقیدے کو باقاعدہ چیک کروا لینے چاہیے، اس معنی میں کہ ان کی جو کتابیں ہیں یا معتبر علماء نے جو کہا ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ ضرور ہے۔ اچھا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، تو خود ائمہ کے دور میں بھی ایسے اصحاب تھے کہ باوجود وہ شیعہ تھے اور حق پر تھے، لیکن وہ امام کے پاس آ کے اپنے عقائد جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ مولا میں آپ کو اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے تو میں اسی پر قائم رہوں گا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کچھ کمی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میری اصلاح فرما دیں۔ اس نے اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ میرا عقیدہ اس پر ہے، توحید پر ہے، رسالت پر ہے، ائمہ پر ہے، جنت دوزخ جہنم، یہ سارے عقیدے کرتے کرتے بیان کر دیا، اور پھر امام علیہ السلام کی طرف سے تصدیق آ گئی کہ اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی دین جو ہے یہ میرا بھی ہے اور میرے آباء و اجداد کا ہے، یہ اس طرح سے تصدیق ہو گئی۔ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے میرا یہ عقیدہ یہ ہے، تو یہ مسئلہ آ جائے گا یہ میرا یہ عقیدہ ہے تو ہم پھر ہمارے ہی ہوگا، شخصی ہوگا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تعلیمات آل محمد سے ہمیں کیا حاصل ہو، یہ بہت اہم ہے۔ تعلیمات محمد آل محمد سے ہمیں کیا عقیدہ حاصل ہو، عقیدے پہ ضرور کام خود کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس خود علم نہیں ہوگا، عقائد ہمارے درست نہیں ہوں گے، اپنی فکر چلائیں گے اور نعوذ باللہ ہم علماء حقہ جو مراجع الزام کو ان کی باتوں کا اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر ہم اپنے طور پر تبلیغ کرتے رہیں تو نتیجہ وہی ہوگا کہ ہم اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے خاطر کام نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سدھرنا چاہیے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں یہ بیان کیا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، یاد رکھے گا، جس نے کمر توڑ دی ہے۔ مولا کیا ارشاد فرماتے، ایک جاہل عابد ہے جس کو یہی نہیں پتا یہ وہ کیا کام کر رہا ہے، مثلا بظاہر تو وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جہالت ہے، علم حاصل نہیں کیا۔ اور ایک منافق ہے، منافق عالم ہے، یعنی علم تو حاصل کر لیا ہے، اس نے جانتا ہے لیکن منافقت کر رہا ہے، یہاں سے دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں برباد ہیں۔ تو اگر ہمیں اس جہالت سے نکلنا ہے اور وہاں سے اخلاص لانا ہے تاکہ معاملہ جو ہے توسل کے ساتھ صحیح ہو سکے، یہ بہت اہم۔ پھر آ جائے فقہ، تیزی کے ساتھ۔ فقہ جو ہے یہ بنیاد حلال اور حرام، جب عقائد کے معاملات حل ہو گئے فقہ آ جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ، جب تک حلال اور حرام ہمیں پتہ ہونا چاہیے واجبات کیا ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حرام کیا ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں پتہ، اب مثلا نعوذ باللہ ایسا بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ مثلا ذاکرہ ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذاکرہ ہیں تو اب دیکھیں نا، ایک عام آدمی، ایک عام عورت جو ذاکرہ نہیں ہے اس کو بھی پردہ تو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ پردہ نہیں کرتی اور پھر یہ کہ ذاکرہ ہے تو یہ اس کے لیے اور عیب کی بات ہے۔ مثلا اگر کوئی مولانا ہو اور کلین شیپ رکھے ہوئے ہوں، جیسے کہ علماء و فقہاء نے کہا ہے یہ حرام ہے، چاہے احتیاط کی بنا پر یا فتوے کی بنا پر، یہ جو کہ ہے یہ بھی تاثیر میں فرق پڑتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، انسان جب خود وہ کام نہیں کرے گا اور پھر دین کا لبادہ اوڑھ کے، جیسے کہ میڈیا اور ٹی وی چینلز یا دیگر لوگوں کے طرز عمل ہے کہ رمضان ٹاک شو میں اس طرح سے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا اس کو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ کھلم کھلا مخالفت۔ اب ہم یزید کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ یزید کی مذمت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اوروں کے جو معاملات ہیں پھر بھی ڈھکے چھپے ہیں، یزید سے پہلے والے جو ہیں مثلا جن پر ہم لان تان کرتے ہیں، لیکن یزید کھلم کھلا ایک طرف جو ہے دین کا خیروار کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کی نفی کر رہا ہے، اللہ رسول کی نفی کر رہا ہے، یہ سب دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو نعوذ باللہ یہ حالت نہیں ہو کہ میں بحیثیت ایک ذاکر میرا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے، یہ اخلاق میرا کیسا ہونا چاہیے، خود میرا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ اگر ذاکر ہیں تو بے پردہ ہو رہی نہیں،
خواتین کا جو واجب پردہ ہے جس میں موزے بھی شامل ہیں، جو کہ پاؤں کا بھی حجاب ضروری ہے، یہ خواتین تک پیار، محبت اور آہستگی اور شائستگی کے ساتھ پہنچایا جائے یہ پیغام کو۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شدت سے پیش آتے ہیں نا، وہ متنفر ہو جاتے ہیں لوگ، ہمیں شدت سے پیش نہیں آنا۔ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور تبلیغ کریں، آپ جائیں اور تبلیغ کریں، تو کہا کہ تبلیغ اس طرح سے کرنی ہے کہ لین، معمولی اور نرم لہجے کے ساتھ۔ تو سوچیں جب فرعون جیسے کو تبلیغ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں، تو جو ہمارے اور آپ کے اور دیگر لوگوں کے مد مقابل لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ وہ اس طرح تو نہیں ہے۔ اگر کوئی پردہ نہیں کرتی یا کوئی واجبات ادا نہیں کرتا تو ہمیں اس کو اس طرح سے شدت سے پیش نہیں آنا۔ تو کہا گیا کہ اگر آپ شدید ہوتے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، کہ اگر آپ شدت سے پیش آتے لوگوں سے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یہ اچھا خواتین میں جو ماشاءاللہ مجلس ہوتی ہیں، ہمیں یہ بھی اندازہ کرنا ہے اگر کوئی دیر سے بھی آ رہا ہے یا مجلس میں سلام کے وقت آ رہا ہے یا ماتم کے وقت آ رہا ہے یا ختم کے وقت آ رہا ہے، تو اس کی انسلٹ اور توہین نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ تبرک لینے آ گئے یا نظر و نیاز کرنے آ گئے۔ اچھا کوئی اٹھ کے بھی جا رہا ہے، عین ممکن ہے اس کے لیے کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، اور ایسے واقعات ہیں۔ تو جب خود مشاہدہ ہوتا ہے یا سننے میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور لوگوں کو بھی پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی دیر سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجلس میں شرکت کے نہیں آنا بلکہ کسی اور کو پیغام دینے آ رہا ہے کہ اس کا کوئی مریض ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے یا ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ تو آپ آپس میں یوں باتیں نہیں بنانا چاہیے کہ جی یہ تو ختم پہ آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، ایمرجنسی پیش آ گئی۔ اب جو ہم یہ توہین کر دیں گے، اپنے ہاں سے بھگا دیں گے، یہ قریب نہیں لائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مراجع الزام، مثلا آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ ہے sistani.org، اس میں عربی بھی موجود ہے، عربی میں بھی سوال و جواب موجود ہیں، اور فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اب تو اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اس میں ترجمہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں ان چیزوں سے یاد رکھے گا استفادہ آپ کریں، لیکن بہت احتیاط سے کریں، خود بھی تحقیق کریں کہ یہ صحیح حوالے بھی دے رہا ہے، صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، جو اگر یہ معاملات سامنے آئیں کہ یہ حوالے یا فقہی معاملات جو ہے یہ غلط بیان کر رہا ہوتا۔ مثلا میں تیسری بات کمپلیٹ کرتے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اخلاق چوتھی چیز ہے۔ اخلاق اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنا ہے۔ جیسے جب یہ عمارت بن جاتی ہے تو یہ جو آپ کے سامنے رنگ و روغن ہے، یہ فرنش ہوئی بھی عمارت نظر آ رہی ہے نا، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ تو پہلے انسان کے عقائد صحیح ہوں، عقائد کے بعد جو ہے پھر فقہ ہو، حلال حرام کا، پھر اچھی انداز، تہذیب، طور طریقے، اور اس سے پیش آئیں۔ یہ انداز کے ساتھ جب ہم جائیں گے جاذبیت پیدا کرے گا۔ تو لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں ایک ذاکر اور ایک خطیب سے کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنی، اگرچہ اگر وہ موبائل بھی استعمال کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کلاس کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ کلاس میں کوئی ٹیچر ہے تو وہ بچے سے کہتے ہیں موبائل نہ استعمال کرو، ادھر آ جاؤ، یہ آ جاؤ، لیکن لوگ جو ہیں بحیثیت کوئی شاگرد نہیں ہیں ہمارے، اس لیے ہمیں اور احتیاط کرنی، چاہے وہ ڈسٹربنس بھی پیدا کر دیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ یہ صبر و تحمل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ملے گا، اور یہ بھی مجلس میں مؤثر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے یہ صبر و تحمل سے پیش آتے ہیں، اور اگر حق پر بھی ہوں تو بھی بھیجا بحث نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر انسان حق پر بھی ہو یہ بحث نہ کریں بھیجا، تو اس سے جو ہے عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا تیزی کے ساتھ کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے ہونے والا ہے، کہ دیکھیں آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ میں مختلف سالوں میں مختلف پیغامات نشر ہوئے ہیں۔
اور میرے پاس PDF بھی بنی ہوئی ہے اور ویسے بھی پیپرز موجود ہیں پرنٹ آؤٹ. اس میں عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی چاہیں ترجمہ کرا سکتے ہیں. ایک آدھ میرے پاس PDF بھی موجود ہے جس میں نکات بیان کیے گئے کہ مبلغین کو کس طرح سے تبلیغ پیش کرنی ہے, اور یہی چیز جو ہے مؤثر انداز میں کارگر ہو سکتی ہے. انہوں نے چند نکات مثلا ویب سائٹ کا نام ہے sistani.org. گوگل پہ لکھا جائے گا, اس میں خود بخود ویب سائٹ آ جائے گی, اور جب ویب سائٹ آ جائے گی تو اس میں آپ کو زبانوں کے پورشن آ جائیں گے, اس میں سے آپ سوال و جواب بھی دے دیے جائیں گے. تو اس میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں مطالب کی اقسام. مجلس آپ نے کیسے تیار کرنی ہے, یہ بہت اہم ہے. مجلس جو ہے نا کبھی بھی یک طرفہ نہ تیار کیجیے گا, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو غالب عنصر رکھے نا وہ رکھیں فضائل کا. تو کہ دیکھیں ہم یک طرفہ لوگوں پر بات کرتے رہیں گے, وہ تو آلریڈی ہمارے قائل ہیں ہی. ہمیں ان لوگوں کو بھی اپنی طرف لا کے دین کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بھرپور ہم فضائل کی تیاری کریں, آیات, روایات, واقعات کی روشنی میں مستند, اور پھر اس کو مرتب کر کے پیش کریں. اس میں ایک اچھا خاصی حصہ فضائل کا ہونا چاہیے. تو کہ جب تک لوگوں کے ہم قریب نہیں آئیں گے, لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, تو ہمارے پیغامات نہیں سنیں گے, اور جب پیغامات نہیں سنیں گے ہم لاکھ کہتے رہیں گے, لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے. یاد رکھے گا کہ یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ فضائل بہت ہو چکے ہیں بس اب ضرورت نہیں ہے, عقائد بہت ہو چکے ہیں ضرورت نہیں ہے, اور صرف مجلس میں آ کے بغیر تیاری کے صرف ڈانٹتے رہیں ڈپٹتے رہیں. نہیں, ایسا نہیں, یہ ہمارا نقص ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں اس میں پھر یہ ہمارا طریقہ کار اور کمال ہوگا, ہم فضائل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جائے جو اصلاحی ہو, وہ پھر اچھے پیرائے میں اس کے ذریعے سے ہم تبلیغ کر دیں گے, کہ وہ بھی سیرت اہل بیت کے ذریعے سے پیش کریں گے. ڈائریکٹ اگر ہم کہیں گے جی یہ کر لیں یا وہ کر لیں, نہیں, اور یہ آپس میں پھر اختلاف کا باعث بن سکتی ہے. تو ہر چیز میں یہ چیزیں کہاں آنی چاہیے, کتنی مقدار میں. اگر کوئی موضوع کی مناسبت سے کوئی مسئلہ آ گیا, نشاندہی کرنی ہے ہمیں, مثلا کوئی خمس نہیں دیتا تو ہمیں حق امام دینا چاہیے. تو اگر ہمیں امام کی محبت ہے, کوئی پردہ نہیں کرتا, تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی خواتین جو ہیں عصمت و طہارت کی خواتین تھیں, انہوں نے ہمیں پردہ سکھایا, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. بس آگے بڑھ جائیں, اس پہ ہم زیادہ وقت نہ لگائیں کہ آپ کی مجلس جو ہے کہیں سے کہیں چلی جائے. مجلس کا موضوع وہ رکھے, یہ مؤثر ہوگی. لیکن اگر ہم جسے ہم کہتے ہیں نا دوا کے بارے میں کہا گیا, یہ تو نصیحت ہوتی ہے نا, یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا, یہ نصیحت دوا کی طرح ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ دوا اگر زیادہ ہوتی ہے تو نقصان کر جائے گی. جیسے انجیکشن کتنے ml کے لگانے چاہیے, زیادہ لگائیں گے نقصان کر دیں گے. تو ہمیں بھگانا نہیں ہے, ہمیں لوگوں کے دل اچاٹ نہیں کرنا ہے دین سے, کہ مثلا وہ جو اتنا پردہ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. پیار محبت سے ان کو آہستہ آہستہ بتانا ہے. جو اتنا مثلا دیندار فطرہ دے رہا ہے, وہ فطرہ دینا بھی چھوڑ دے کہ جی آپ تو یہ خمس کی باتیں کر دی. یہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے کس طرح سے ہمیں مطالب بیان کرنا ہے, اس پر فوکس کرنا چاہیے. عقائد بھی ایسی آ جائیں گے تھوڑا حصہ, اور پھر اخلاقیات بھی آ جائیں گے. اصل جو رکھیں گے آیات اور تعلیمات اہل بیت, اس کو مقدم رکھیں گے. مطالب تیار ضرور کریں, جو کہ جب تک تیاری نہیں ہوگی مین ہیڈنگ بنائیں, پھر سب ہیڈنگ بنائیں, اس طرح سے پیش کریں, اور پھر آپ کے ذہن میں فوراً وہ بات کلک کر جائے گی, جی یہ پوائنٹ کرنا تھا. اس میں مربوط بہت کریں, بے جوڑ باتیں نہ کریں. بے جوڑ اگر ہم نے باتیں کی کہ مثلا ہمارا موضوع کچھ چل رہا ہے, ایک دم سے مثلا میں شجاعت پہ آ گیا, یا مثلا ایک دم سے میں فقہی مسائل والے مسئلے پہ آ گیا, یہ نہیں کریں. بے جوڑ باتیں کریں گے, بے ربط باتیں کریں گے, تو یہ مؤثر نہیں ہوگی. موضوعات کی ترتیب بندی کریں اور بھرپور صلاحیتیں اپنی استعمال کریں. مختلف, تو دیکھیں مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے ہماری مجلس سے. مثلا کوئی عقائد پسند کرتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ مل جائے. یہ بات لکھیے,
مثلا کوئی جو ہے فقہ حلال حرام والی باتیں پسند کرتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ مل جائے. کوئی روایات پسند کرتا ہے، اس کو روایت مل جائے. کوئی آیات سننا پسند کرتا ہے، اس کو آیات مل جائے. کوئی اخلاقی بات سننا چاہتا ہے، اس کو کوئی اخلاق کا نقطہ مل جائے. یہ سب کو جوڑنا یہ خطیب کی مہارت اور اس کا کمال ہوگا. اور مصائب میں بھی کوشش کی جائے جو معتبر علماء بیان کرتے تھے. تو میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تیزی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مصائب میں بہت احتیاط کی جائے کہ جو معتبر علماء ہمارے شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں اور مکتب مکرم ہے، عبد الرزاق مکرم ہے، ان کا حوالہ دے کے پڑھ دیا جائے. پھر مصائب میں آپ الفاظ کو دیکھیں کہ کن الفاظ پر رونا اور گریہ آ سکتے ہیں. یہ اپنی طرف سے مثلا کچھ کیا کہتے ہیں غیر محتاط ذاکرین جو ہے اپنی طرف سے بیان کرے جاتے ہیں. یہ جھوٹ والی چیز ہے. نعوذ باللہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے آل محمد علیہ السلام سے جھوٹ منسوب کریں گے اور جھوٹی چیزیں کریں گے، یہ نہیں. اور یہ بھی پریشان نہ ہوں کہ اگر ہم حقیقی بات کریں گے تو لوگ گریہ نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ ایک دفعہ معتبر علماء کے مصائب جمع کر لیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے پیش کریں. پھر عربی چھوٹی آتی رہے. یہ عربی کی بہت تاثیریں یاد رکھیں. قرآن حدیث چھوٹے جملے ہوں، اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو اس میں تاثیر نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا. صرف ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے مصائب ہم لمبے چوڑے پڑھیں گے تو ہی لوگوں کو رونا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ حوالہ دے کے ضرور پڑھیں تو اگر جھوٹ نکل رہا ہے تو ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہوگی اور اپنی طرف سے آپ بغیر منسوب کرتے رہیں گے تو یہ ایک ذمہ داری والی بات ہو جائے گی، جھوٹ نہ ہو جائے. تو بھرپور اس میں صلاحیتیں استعمال کی جائیں. پھر یہ کہ خطیب اپنے زمانے کی ثقافت کے ہمراہ چلے. یعنی ہر سال ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تشیع کے عقائد پر حملہ ہوتا ہے، ان کی فقہ پر حملہ ہوتا ہے، ان کے طور طریقے پر. تو جو نئے شبہات اور اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں کیا چل رہا ہے، آج کے دور میں کیا چل رہا ہے، اب کیا چل رہا ہے. یہ موضوع کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ہمیں چلنا چاہیے. مثلا ابھی میں اعتکاف کے مسائل آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، لیکن ابھی اعتکاف کا موقع میل نہیں ہے، وہ رمضان المبارک میں لوگ ہیں. اسی طرح اس کو بھی سمجھا جائے، موضوع کیسا منتخب کیا جائے. ایسے لوگوں کے سامنے ہم نماز کی باتیں کر رہے ہیں جو آلریڈی پہلے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم نماز نہیں، اس میں اور ایسی چیز رکھیں جو مثلا اول وقت میں نماز پڑھنا. اب نماز نہیں، نماز تو پڑھتے ہوں، اول وقت میں نماز پڑھنا، اس کے فضائل، اس کے کمالات، اس میں جو دلچسپیاں ہیں، وہ چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ تاکہ لوگ جو ہے اول وقت میں نماز پڑھیں گے. اور دیگر چیزیں اس میں اور بہتری کیا آ سکتی ہے. پھر یہ کہ آیات قرآنی، یہ بہت اہم ہے. حوالے جو ہیں مضبوط حوالے اور معتبر حوالے اس کو حاصل کیا جائے. باقی تحقیقات کر لیں، علماء سے استفادہ کریں، لیکن خود بھی سرچنگ کرنے کی، تلاش کرنے کی عادت ڈالیں. کہہ رہے آیات قرآنی کے ذکر کرنے میں اور روایت شریفہ کو معتبر کتب سے نقل کرنے میں یہ بہت دقت سے کام لے، اور ایسے نعوذ باللہ افسانے اور کہانی اور قصے نہ پیش کریں کہ جو مثلا وہمی ہوں یا جس میں کچھ شک و شبہات ہوں. اور ہر قسم کے کتابوں میں دیکھیں ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، لیکن آپ نے اس میں خود بھی سوچنا ہے کہ عقلی اعتبار سے ہے یا نہیں. علماء اس کو معتبر جانتے نہیں جانتے، وہ فقہی اعتبار سے تو چیز اشکال اور اعتراض پیدا نہیں ہو رہا، عقائد کے اعتبار سے تو نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. اور پھر یہ کہ تاریخ مستند بیان کریں اور اس میں دقت سے کام لیں. مصادر پیش کرنے میں ایسا نہیں ہے حوالے دے رہے ہیں بس قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے، ایک زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. حدیث ہے بس ایسی اڑا کے رکھ دی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ ممبر حسینی یاد رکھے گا سننے والوں کے ذہنوں میں جو ایک مقام ہے نا، یہ ممبر ہے. ممبر ہے تو اس کے مطلب یہاں سے جو بات نشر ہوگی نا وہ اتھینٹک ہونا چاہیے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. یعنی تو لوگوں کا جو معیار ہے، جو لوگ جو اس سے توقع کرتے ہیں کہ بھئی ممبر سے نقل ہوا ہے، تو پھر یہاں سے جھول نہیں ہونا چاہیے. اور جب تک اگر ہم نے یہ احتیاط نہیں کی، تحقیق نہیں کی، ریسرچ نہیں کی، محنت نہیں کی، تو نعوذ باللہ ہم یہ ممبر حسین اور مجلس حسین کو مؤثر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، بلکہ نعوذ باللہ اور اس کا الٹ نتیجہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں
ان کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، فرمودات ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے، مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، آٹھویں امام علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے، لوگوں کو اس طرح سے لائیں دین کے اوپر۔ سیدھا یہ نہیں کہے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں، تو کر ایک آدمی جب جس کو نہیں مانتا یا جس کا احترام اتنا نہیں ہے، جو وہ مانتا ہے وہاں سے اس کو لے کے آئیں، جس کی وہ مانتے ہیں۔ رسول کو مانتے ہیں تو رسول کے ذریعے سے لے کے آئیں، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے ذریعے سے لے کے آئیں، اہل بیت کو مانتا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے لے کے آئیں، جو مراجع وزان کو مانتا ہے اس کے ذریعے سے لے کے آئیں۔ یہ اس طرح سے ہم نے تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ایسے شخص کے ذریعے سے ان کی باتیں نقل کر رہے ہیں جو وہ پہلے سے مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہماری مؤثر نہیں ہوگی۔ پہلے ہمیں وہاں سے لانا پڑے گا کہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے علوم سیکھتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا، کہ بے شک جو ہمارا بے شک لوگ جو ہیں اگر ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے لتبعونا، تو ضرور بضرور اس کی اتباع کرتے۔ یہاں سے لائیں لوگوں کو۔ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہیں، اس میں کچھ پیغامات ہیں، چیزیں آ جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ خطیب کو چاہیے کہ یہ ممبر کو جو ہے مؤثر بنائے، اس اعتبار سے یہاں سے اختلافی باتیں نقل نہیں کریں۔ یعنی جس مسئلے میں بھی اگر 2 یا 3 رائے پائی جاتی ہیں، اختلافی مسئلہ ہو، فکری اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے یا فکری اعتبار سے، یہاں سے اختلافی ممبر سے اختلافی باتیں نہیں کہیں۔ مثلا ماتم کمازنی کرنا یا نہیں کرنا، یہ نہیں کریں، ایسے موضوعات نہیں چھیڑیں جہاں بھی اختلاف ہو جائے، اختلافی موضوع یہاں نہیں چھیڑیں۔ جس نے جو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اپنے مجتہد کی تقلید کریں، یہ بہت اہم ہے۔ جو اگر آپ یہ اختلافی باتیں کریں گے نا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ممبر ایک یک طرفہ ہو جائے گا، اور یک طرفہ ہمیں نہیں بنانا۔ تو اگر کوئی بے پردہ خواتین ہیں یا دیندار نہیں ہے تو وہ ہیں، تو وہ بھی شیعہ نا، ان کو بھی تو مجلس سنانی ہے، ان کو بھی تو دین پر لانا ہے۔ اگر شروع سے ہم نے یہ باتیں کرنا شروع کی، وہ کٹ گیا، اس طرف والا پہلو بیان کیا، وہ کٹ گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جوڑنے والی باتیں کریں اور وہ باتیں بیان کریں جو اہل بیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کی ہیں۔ اب پھر بات رکھیں، یہ بیان کی جا رہی ہے کہ روزمرہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں اور شبہات ہیں، ان کے مسائل صرف کھڑے نہیں کریں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ چل رہا ہے، طلاق کے بہت مسئلے ہو گئے، یہ مسئلے ہو گئے، وہ ہو گئے، آپس سے ناچاکیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، صرف مسائل نہ بیان کیے جائیں، ہر وقت یہ تنبیہ نہ کی جائے کہ جی یہ خرابی، وہ خرابی، ان خرابیوں کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم مؤثر ہر جو دین نے ہمیں بیان کیا ہے، صرف خرابیاں اور یک طرفہ پہلو بیان نہ کیے جائیں۔ اور اسی طرح ہر وقت یہ بھی نہ کیا جائے، مثلا کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ تو مولانا مثلا ڈراتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت جہنم، ہر جگہ جہنم، ساری یک طرفہ بات کرتے ہیں۔ یک طرفہ بات کبھی نہیں کریں۔ دیکھیں، جب قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن ہے جامع، اس میں ہر چیز موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، علوم اہل بیت موجود ہے، وہ جامع ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ تو ہم کیوں یک طرفہ ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بحیثیت ایک ذاکر مبلغ کے یک طرفہ نہیں ہونا۔ اگر ہم یک طرفہ ہو جائیں گے تو یہ ممبر جامع نہیں رہے گا۔ یہ بہت اہم ہے، جامع نہیں رہے گا۔ جب دین آپ کا جامع ہے، اہل بیت آپ کے جامع ہیں، مکمل ہیں، قرآن آپ کا جامع ہے، تو پھر ہمیں وہاں سے بات کرنی چاہیے۔ تو کہا گیا ہے کہ بہترین خطیب وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ اور یاد رکھیں، 2 جملوں میں نہج البلاغہ کے یہ فکروں نے سمیٹ دیا، بہترین خطیب وہ ہے، اور نہ اس طرح سے بے پرواہ کر دے کہ جنت تو کنفرم ہو گئی، اب جو وہ چاہے کرو، اب چاہے حلال کرو حرام کرو، ایسا بھی نہیں کریں۔ وہ درمیان والی باتیں یہ بھی ہوں گی، وہ بھی ہوں گی، یہ بھی ہوں گی، طریقے سے ہوں گی۔ پھر آخری نقطہ جو ہے کہ دیکھیں، مرجعیت اور حوض علمیہ، نجف اشرف، قوم مقدس اور دیگر جو حوضات علمیہ ہیں،
علماء حقہ و مدارس ہیں ان کے مقام کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ دیکھیں یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے محنتیں کاوشیں کر کر کے کتابیں لکھی ہیں، دین کی نشر و اشاعت کی ہے، اور وہاں سے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور فرمودات اور علوم ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ سب کیا ہے؟ علماء نے کی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور پھر یہ ہے کہ احادیث یاد رکھے گا، اس کو یہ ضرور دیکھے کہ اپنے مرجع کیا فتویٰ ہے اس میں، یہ بہت ہے۔ تو اگر ہر حدیث جو ہے مثلا ایسی آ کے اصول کافی، ابھی کل ہی میں ایک استفتاء تھا حضرت آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض صاحب کا کہ بھائی یہ جو اصول کافی ہے، من لا یعذر فقیہ اور دیگر کتابیں ہیں، اس کے ترجمے بھی ہو گئے، اب تو بہت آسان ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ ہر آدمی جو ہے عالم بن جائے، ان سے نقل کرے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تو اگر ہر آدمی کے پاس یہ لیاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچے، ان سے استفادہ کریں۔ مجتہد یاد رکھے گا وہ نعوذ باللہ اتنا معمولی شخص نہیں ہوتا کہ دین کو سمجھنا اتنا ہلکا ہوتا ہے، وہ اس قدر گہرائی میں جاتا ہے۔ وہ جو تعویذ جیسی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں ریسرچ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ واقعاً وہ یہ جانے کہ امام کا قول کیا ہے، امام نے کیا فرمایا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دو باتیں پڑھ کے، دو کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں زیادہ جانتے ہیں، اور نعوذ باللہ امام کچھ کہہ رہے ہیں یا مجتہد کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے زیادہ دقت کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ بھی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ راوی نے جو بیان کیا ہے اس میں راوی کی کس قدر باتیں، امام کی کس قدر باتیں ہیں، اس میں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ یہ ساری زندگی جو اپنی وقف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ رسول اور امام کا کلام حاصل ہو جائے۔ تو لوگوں کو ان کی عظمت اور ان کی محنت کاوشوں کی طرف توجہ دلائی جائے کہ یہ نعوذ باللہ بیکار نہیں ہوں گے۔ لاکھ زمانہ ترقی کر جائے اور انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع آ جائیں، لیکن پھر بھی جو علماء حقہ کا مقام ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کی طرف جو نیاز مندی ہے، حاجت اور ضرورت ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہ۔